ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وقد قال الله تعالى في كلامه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے نمبر پر جو ہے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یہ جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور بگڑے ہوئے ہیں، ان حالات میں جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو مدینہ آنے کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آج تک کی جو بندش تھی وہ ہٹا دی۔ اذن للذین آمنوا، اجازت دے دی گئی تھی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ یقیناً مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن ہم کو جو ہے صرف گھر میں بیٹھ کر یا بزدلانہ رویہ اختیار کر کے یا خاموش رہ کر اللہ کی مدد جو ہے وہ اللہ کے مدد کے مستحق ہم نہیں بن سکتے۔ اگر ہم کو اللہ کے مستحق بننا ہے تو ہمیں جو ہے اپنے گھروں سے نکلنا پڑے گا، دلیرانہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا، بھلے ہی وہ پرامن طریقہ ہو۔ آپ کو جنگ کرنے کے لیے بندوق لے کر تلوار لے کر نکلنے کی نہیں کہا گیا، بلکہ جو حالات ہیں ان کا جائزہ لے کر اس کے حساب سے جو ہے ہمیں پرامن طریقہ احتجاج کرنا لازمی ہے۔ جب ہم احتجاج کریں گے تو اللہ کی مدد جو ہے وہ یقیناً آئے گی، ہم تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اعزاز بخشتا ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کاوشیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میری مدد کر رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو کون قرض حسنا دے گا؟ حالانکہ اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ پیر، ساری نعمتیں اللہ کی، اور اسی کی دولت عطا کی ہوئی نعمت اسی کو ہم لوٹائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعزاز بخشتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، بہترین قرض دے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ دین کے قیام کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا روپیہ پیسہ، اولاد، رشتہ دار، تمام صلاحیتیں لگا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کی مدد ان کی کروں گا، یہ میری مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اب یہ جو ہے صورت میں نے آپ کے سامنے ایک سورہ تغابن، سورت نمبر 64 ہے سورہ تغابن۔ اس سورہ کے اندر جو ہے صرف 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں۔ پہلے رکوع میں 10 آیتیں ہیں اور دوسرے رکوع میں جو ہے وہ 8 آیتیں ہیں۔ تو یہ 8 آیتیں میں نے جو ہے آج کی گفتگو کے لیے جو ہے منتخب کیا ہوں۔ یہ سورت جو ہے مکی ہے، مدنی، لیکن جو ہے جیسے وہ سورت تھی مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، آخری ایام میں نازل ہوئی تھی، تو یہ وہ سورت ہے جو مدینہ میں آنے کے فوراً بعد، یعنی شروع ابتدائی دور کے اندر ہی نازل ہوئی۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے کہ قرآن جو ہے وہ 3 حصوں میں جو ہے اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں سے 2 حصے جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئے۔ قرآن کا 2/3 حصہ مکہ میں نازل ہوا اور 1/3 صرف 1/3 حصہ
مدینہ میں نازل ہوا، اور یہ مدینہ کی صورت ہے۔ لیکن یہ جو ہے آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کی آیتیں اور اس کی دعوت، اس میں جو تذکرہ کیا گیا، جو سبق دیا گیا ہے، وہ پورا ایمانی تذکرہ ہے، جیسا مکہ میں جو ہے ہوتا تھا، ہے نا۔ ایمان کو درست کرنا، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، ہے نا، 3 بنیادی جو ہیں ان کی تفصیلات ہے۔ تو یہ جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر کی 7 آیتیں جو ہے وہ اسی پر، ایمان کیسا ہوتا ہے، ایمان کیسا ہونا چاہیے اس پر ہے، اور 3 آیتوں کے اندر اس ایمان کی طرف آؤ۔ جب اتنا بہتر ہے ایمان اور اتنا ضروری ہے ایمان، تو اس ایمان کو پکا بناؤ، پختہ بناؤ، اس ایمان کے اوپر جم جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ یقین کر رہے ہو تو پوری طرح کرو۔ آگ سے میرا ہاتھ جلتا ہے، یہ میرا ایمان ہے، تو میں اس میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ غلطی سے چلا گیا تو الگ بات ہے، لیکن آگ میں ہاتھ ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ ایسا ہی اللہ میرا رب ہے، جب اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمیں پال رہا ہے، ہماری پوشن کر رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے، ہمیں اچھے نقص دیے، اتنی عزت دی، ساری کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کے اندر سب سے اول نمبر ہم کو قرار دیا، اتنا سب کچھ جو ہے وہ جب دینے والا مالک ہے، تو اس پر کما حقہ ایمان کے سارے فیصلے اللہ کرتا ہے نا۔ ایسا میں نہیں کرتا تو ویسا نہیں ہوتا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، یہ مومن نہیں کہتا ہے۔ مومن کہتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ ایک اہم کاز کے لیے ان کی ذہن سازی کی گئی، ان کو تیار کیا گیا۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل جو ہے ہماری پوسٹ کے اوپر تھے، اللہ کو، اللہ کی پہچان کرانا لوگوں کے درمیان، اللہ کی باتیں بتلانا، اللہ کے بندوں کو ساری انسانیت کی غلامی سے، دوسری چیزوں کی غلامی سے نکالنا اور اللہ کی غلامی میں لانا، یہی سارے پیغمبروں کی ڈیوٹی تھی۔ سارے پیغمبروں کی ڈیوٹی کیا تھی؟ یہی تھی کہ اللہ کی معرفت کرانا، اللہ کی پہچان کرانا، سب کو جو ہے اچھے سے یاد دلانا، اور ان کو جو ہے یہ بتانا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، حکومت اسی کی ہے، حاکم وہی ہے، فیصلے وہی کرتا ہے۔ تمہیں بھلے سے نظر نہ آتا ہو، سمجھ میں نہ آتا ہو، اپنی عقل مت دوڑاؤ، اپنے علم کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جو سمجھایا جا رہا ہے وہ سمجھو۔ یہ سمجھانا انبیاء کی ڈیوٹی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اب کوئی نبی رسول قیامت تک آنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اسی فریضے کو ہم انجام دیں۔ اب اس فریضے کو انجام دینا جو ہے وہ کھانے کا کام نہیں ہے، بڑے پتا ماری کا کام ہے، اپنا سب کچھ لگا دینا پڑتا ہے۔ اپنی زندگیاں کے تقاضے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمارے بچے کیا کھائیں گے، ان کو میں کیا پہناؤں گا، ہمارا رہنا سہنا کیسا ہو، ہمارے پاس کاریں ہوں، بنگلہ ہو، جو ہوس کے اندر آدمی جو ہے وہ جتنا چاہے اتنا بڑھتا رہتا ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جو ہے اسے اللہ کے احکامات یاد ہوں، اللہ نے جو فریضہ اس کے لیے عائد کیا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو بنایا ہے، جو انبیائی مشن، جو پوسٹ، جو سرداری، جو برتری، جو رہبری اس کو عطا کی ہے، وہ اس کو ادا کرے، اس کو سمجھے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اپنا سب کچھ لگا دے، دنیا کے تقاضوں کے اندر پھنسا نہ رہے۔ دنیا ہے اس کے پیچھے، ضروری ہے ان کو بھی کرنا، اور وہ کرنا بھی دین نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بال بچوں کو پالنا، اچھے گھروں میں رہنا، اچھی سہولتیں اختیار کرنا دین ہے، لیکن صرف محض اس کے ہو کر رہ جانا یہ دین نہیں ہے۔ سب سے اول نمبر پر، سب سے پہلے نمبر پر ہم کو جو ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کے احکامات یاد ہوں، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں کیا سکھایا ہے، دین اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ جو ہے اصل ہمارے سامنے جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ یہی تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک، اسی لیے جو ہے وہ ایسے کٹھن حالات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا شخص ساری دنیا کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ 40 سال کی عمر گزر گئی، کبھی جو ہے یہ باتیں نہیں نکلی، لیکن جب وحی کا نزول ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے اوپر آئے اور یہ ذمہ داری عائد کی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال نہیں کیے کہ میں اکیلا ہوں، میں تنے تنہا ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ سوچنا ہی نہیں ہے ہم کو، ہمیں جو ہے وہ سوچنا ہی نہیں ہم سے کیا ہوگا، ہم سے جو ہے وہ سارے حالات خلاف ہوں، سارے لوگ جو ہیں وہ نہ سنتے ہوں، کوئی آپ کی بات نہ مانتا ہو،
لیکن جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے جس طرح 950 برس تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا بلا کر جو ہے اپنے آپ کو تھکا دیا، ایسے ہی جو ہم کو بھی جو ہے لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دینا ہے، اسلام ان کو سمجھانا ہے، اللہ کی معرفت کرانا ہے، ان کو حقیقت سے آگاہ کرانا ہے، ان کو جو ہے غفلت میں نہیں رہنے دینا ہے۔ ہم اکیلے جنت میں نہیں جا سکتے، ہم کو سب کو ساتھ لے کر جانا ہوگا، سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو اس کو جو ہے ہم دائرہ بدائرہ سب سے پہلے ہم کو اسلام کا نفاذ اپنی ذات پر کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جو بول رہے ہیں وہ سامنے والے کے اوپر اثر اسی وقت کرے گا کہ ہاں یہ جو بول رہا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ اگر ہمارا عمل میں اگر تضاد ہو تو ہمارے لوگ جو ہے کہیں گے کہ یہ تو خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کی کیا بات سنیں۔ تو ہمارے بات میں، ہمارے قول کے اندر پختگی پیدا ہو، زور پیدا ہو، تو اس کے لیے ہم کو جو ہے اپنی زندگی کے اوپر سب سے پہلے اسلام کا نفاذ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنانا ہوگا، اللہ کے احکامات ہمیشہ ہماری مد نظر رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم کو جو ہے یہ ٹونک، یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا معجزہ، یہ عجوبہ، یہ جو ہے ہماری روحانی غذا ہے، یہ ہم کو تقویت دے گا، یہ ہم کو جو ہے کھڑا کرے گا، یہ ہمیں دلیری سکھائے گا، ہمیں جو ہے ہر آنے والے طوفان کا مقابلہ کیسا کرنا ہے یہ ہم کو سکھائے گا، یہ بتلائے گا۔ تو ہمیں جو ہے یہ آیات کیا سکھاتی ہیں؟ چند آیتیں اسی مدینہ میں آنے کے بعد جو ہے جن کا نزول ہوا ان پر جو ہے ہم کچھ غور و فکر کرتے ہیں، اس سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس نیت سے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات جب اس کے سامنے سنائی جاتی ہیں تو اس پر لرزہ طاری ہوتا ہے نا، وہ ادھر سے ادھر اس کو جو ہے ایسے ہی اڑا نہیں دیتا۔ وہ تو کفار کا شیوا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا شیوا ہے کہ اللہ کی آیات ان کے سامنے سنائی جائیں، سنانے والا کوئی بھی کچرا ہو، سنانے والا کوئی بھی ہو، کیسا بھی گیا گزرا ہو، لیکن اللہ کی آیات سنا رہا ہے وہ، تو ہم کو اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانا لازم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مومن کے 2 دن یکساں نہیں ہو سکتے، ہر دن اس کو جو ہے ترقی کرنا ہے اور اپنے آپ کو سدھارنا اور نکھارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ جب مدینہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے تھے تو کیا حالات تھے؟ 72 نفوس، پہلے تو 6 لوگ گئے تھے، بعد میں 72 نفوس گئے مدینہ سے، اوس اور خزرج کے۔ کیوں گئے؟ انہوں نے سن رکھا تھا یہودیوں سے، یہودی اہل کتاب تھے، یعنی ان کے پاس بھی اسلام آیا ہوا تھا، اللہ کا پیغام اسلام، تو اس کے اندر وہ بگاڑ کر چکے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اوس اور خزرج بہت بڑا قبیلہ ہے، طاقتور ہے، دندناتا پھرتا ہے، یہودیوں کو جب چاہے جب مار لیتا ہے، ان کے چیزیں غصب کر لیتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا رسول آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ان کے کتابوں میں بھی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا رسول آئے گا اور ہم اس رسول کے جھنڈے تلے ساری دنیا کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوں گے، ساری چیزوں کا جو ہے ہم محکوم بنا لیں گے۔ تو یہ جو سن رکھے تھے تو ان کو تو توفیق نہیں ہوئی، یہودیوں کو شیطان ان کو لے ڈوبا، لیکن یہ جو کفر میں مبتلا تھے، جن کو اسلام معلوم نہیں تھا، انہوں نے اس بات کو جو ہے اپنے ذہن میں تازہ کیا اور کہا کہ یہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ جائیں، چلو ہم چلتے ہیں، اور جا کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وعدہ کیا، دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول آخری دم تک ہمارے جسم میں جب تک آخری خون کا قطرہ ہے ہم ڈٹے رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، اور آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ آپ کہیں گے سمندر کے پاس جا کر کے سمندر میں ڈبکی کدی مار دو، تو ہم جو ہے وہ کدی مارنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اس طرح سے بالکل آپ کے اوپر یقین اور بھروسہ کر کے اللہ کا رسول مان کر آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی سارے احکامات کو جو ہے ہم تابع لائیں گے، اس کی فرما برداری کریں گے۔ تو ایسے اس میں کیا ہوا کہ سارے کفار یعنی ساری دنیا کو انہوں نے جو ہے اپنا دشمن بنا لیا ہے نا، سب کو چیلنج کر ڈالا، اور جو لوگ مکہ سے آئے ان کے جو ہے وہ سارے مال و اسباب جو ہے وہ کفار مشرکین جو ہے مکہ نے انہوں نے چھین لیے تھے، وہ خالی ہاتھ آئے، انہوں نے کوئی بہت بڑا سرمایہ نہیں لے کر آیا، کسی نے کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مال آ گیا ہوگا، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے، اپنے جو ہے بال بچوں کو چھوڑ کر آئے، اپنے بیویوں کو چھوڑ کر آئے، ہر طرح کی صحابہ رضوان اللہ علیہ نے قربانی دی ہے نا، قربانی دی۔ تو قربانی دینا
آسان نہیں ہے، مال چھوڑنا آسان نہیں ہے، ہم جو ہے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہٹ کر ہم پنپ نہیں سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہماری دنیا بھی ہلاک اور ہماری آخرت بھی برباد۔ ہمارا ایمان ہے تو ایمان کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ خالی زبانی دعوے ہوں گے تو زبانی دعوے سے جو ہے جنت نہیں ملنے والی، کچھ نہیں ملنے والا، دنیا میں کامیابی نہیں ملے گی، سرفرازی نہیں ملے گی۔ آج جو ہے مسلمان جو ہے وہ در در ٹھکرائے جا رہے ہیں، ہر طرح کے مظالم کا شکار کیے جا رہے ہیں۔ بابری مسجد ان سے آسانی سے چھین لی گئی، جوانوں کو جیلوں کے اندر جو ہے وہ ٹھوس دیا گیا۔ یہ جو ہے ہماری کمتری کیوں ہو گئی؟ ہم جو ہے چھاگ کیوں بن گئے؟ پانی کے اوپر جو چھاگ ہوتا ہے وہ چھاگ انسان کب بنتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب دنیا کی محبت اور موت کا خوف آتا ہے۔ ہم کو جو ہے موت کا خوف لگ گیا ہے، ہم جو ہے ڈرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے سامنے ہم اسلام کیسے پیش کریں، کہ یہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے الا یہ کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو۔ ساری چیزوں کے اوپر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ حاکم الحاکمین ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ساری چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں۔ ہر چیز اس نے جو ہے وہ چھری کو کہہ دیا جو اسماعیل کے گلے پر چل رہی تھی علیہ السلام، کہ خبردار تو نے جو اس کے جو ہے وہ ایک چیز بھی جو ہے وہ کاٹی، ذرا سے بھی چلی، اس کی مجال تھی کہ چل جائے۔ آگ کو جو ہے حکم دیا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کیا مجال تھی آگ کی کہ ابراہیم کا ایک بال بھی جلا دیتی۔ ہم جو ہے وہ تاریخ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اللہ جس کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لوگ جو ہیں وہ آج ہمارے سامنے جو لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، جو لوگ جن کے پاس ای ڈی ہے یا کیا ہے سی بی آئی ہے، فوج ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ جو ہے ہم کو ڈراتے ہیں، لیکن مومن جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اور ان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ جو ہے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر مسلط کیا گیا ہے، یہ اگر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو یہ ظالم اس لیے مسلط ہوئے ہیں کہ اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس وقت جو ہے وہ تسلی دیا تھا، یقین دلایا تھا، ایمان اصل ہے، یقین اصل ہے۔ یقین جب پختہ ہوگا کہ چلتے ہوئے فین کے اوپر میں ہاتھ ڈالوں گا تو میرے انگلیوں کا کیا حشر ہوگا، اچھی طرح سے میرا ایمان ہے، میں کبھی نہیں ڈالتا۔ تو جو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سارے احکامات پر، ساری چیزوں کے اوپر قادر ہے، اللہ تعالیٰ شہنشاہ کا شہنشاہ ہے، تو اس حساب سے جو ہے ان کو اس پر ایمان ہم کو لانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے ہی ساری مصیبتیں آتی ہیں، ساری آزمائشیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر دوسری جگہ پہ کہتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور ان کو جو ہے جنت دے دی جائے گی، بخش دیا جائے گا؟ نہیں، دنیا کے اندر ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے معیار کے اوپر تم اترو، میرے معیار، میں جیسا چاہتا ہوں ویسے مومن بنو، تو پھر میری ساری چیزیں تمہاری ہیں۔ اور اللہ کی مدد جب ہمارے شاملال ہو جائے تو پھر ہم کو جو ہے کوئی بھی پسپا نہیں کر سکتا، کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ ہمارا مقام ہوگا، ہماری عزت ہوگی، ہمارا وقار ہوگا، ہماری بات میں وزن ہوگا۔ ہماری بات میں وزن اور یہ ذلت، وزن نہیں ہونا اور یہ ذلت ہمارے مقدر میں آ جانا، یہ محض اس لیے ہے کہ ہم نے ایمان کو سمجھا نہیں، اللہ کو سمجھا نہیں، اللہ کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم بس دنیا 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 کی چیزیں، پیسہ پیسہ پیسہ، یہی ہمارے نزدیک اہم ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائشیں، دنیا کے گھوڑے اور یہ سارے مال و اسباب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے فریب ہے، یہ چند روزہ ہے، 60 سال 70 سال 100 سال، لیکن 50 سال کا ایک روز ہوگا قیامت کا دن، اور اس دن اللہ رب العالمین ایسے بڑے بڑے انعامات ہمارے لیے جو رکھا ہے وہ محض ایسے ہی نہیں ہے صرف زبانی دعوے کریں گے ہم، زبانی جمع خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی کوئی گنتی نہیں کرتا ہے، ان کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ جب تک کہ ہم اللہ کی قدر کرنے والے نہیں بنیں گے، اللہ ہماری قدر نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسے بھی کٹھن سے کٹھن حالات ہوں، تمہیں جو ہے یقین رکھنا ہوگا، یہ بات اچھی طرح سے ماننی ہوگی کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ اللہ جو ہے ہم کو پوچھ رہا نہیں، اللہ ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ کو معلوم نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سے باخبر ہے،
ہمیشہ ہماری خبر گیری کر رہا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ ہماری یقیناً مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے مدد کیا ہے، بار بار مدد کیا ہے، ساری تاریخیں قرآن ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جیسا اچھی طرح جیسا کہ وہ ہے، اللہ جیسا ہے، ساری قدرتوں کا اکیلا مالک ہے، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی مملکت اس کے فیصلوں کے اندر دخیل نہیں ہو سکتی، متاثر نہیں ہو سکتی، بدل نہیں سکتی۔ اب جب ہمارا ایمان ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے وہ ہدایت بخشتا ہے، اطمینان دلاتا ہے کہ یہ جو ہے تجھے اب کیا کرنا ہے۔ وہ جو ہے اس کی ساری چیزیں لٹتی ہوئی نظر آتی ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو خسارے میں چلا گیا، یہ اس کا یہ نقصان ہو گیا، اس کا وہ نقصان ہو گیا، حتیٰ کہ جو ہے وہ اپنے جان عزیز بھی اللہ کی راہ میں لٹانے سے جو ہے وہ دریغ نہیں ہوتا، ہچکچاتا نہیں، بلکہ اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ جنگ کے اندر جو ہے، جنگ کے میدان کے اندر جو ہے وہ باغ ارم کی خوشبو آ رہی تھی، ایسے ہی جو ہے وہ تلواروں کی جھنکار کے درمیان جو ہے ایک مومن کو جو ہے وہ بڑی دیدہ دلیری سے، نہ صرف دیدہ دلیری سے بلکہ وہ جو ہے دل کی چاہت اور رغبت کے ساتھ کہ میرا یہی مسکن ہے، میرا یہی ٹھکانہ ہے، میرا یہی خوشنما انجام ہے، یہ میرا کوئی برا انجام نہیں، یہ میرا کوئی نقصان نہیں ہے، مجھے یہی کرنا تھا اور اسی مقام پر مجھے پہنچنا تھا، اسی لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا، وہ اچھی طرح سمجھتا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے ساری چیزیں۔ یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے وہ اطمینان بخشتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہے، دونوں کی اطاعت لازم ہے، اللہ کے رسول کی بھی اور اللہ کی بھی، ہے نا۔ اللہ کے رسول کی باتوں کو جو ہے ہم ایسا نہیں ٹھکرا سکتے کہ یہ تو سنت ہے، ہاں یہ تو سنت ہے، ایسا جو ہے کر کے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ایسا کبھی بھی ہمارا رویہ نہ بنے۔ تو اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کی بات دونوں کی بات ہم کو ماننا ضروری۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے پھر جاؤ گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کے رسول کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا۔ سمجھانے والوں کا کام کیا ہے؟ سمجھا دینا، ماننا نہیں ماننا آپ کا کام۔ ہاں تو جو لوگ منکر ہیں، جو لوگ نہیں مانیں گے بات کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول جو ہے وہ ان کو گردن پکڑ کر سجدے نہیں کرائے گا، گردن پکڑ کر جو ہے میدان کے جنگ کے اندر زبردستی نہیں لے جائے گا۔ ہم کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، ہم کو اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم صرف سمجھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ جیسے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے تو اللہ کے رسول نے ہم سے کہا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ کہ ایک آیت تم کو میری طرف سے پہنچی ہے اس کو پہنچا دو۔ تو جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ان کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیج ملے یا مسجد ملے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری کتابوں کا علم ہے، کوئی ایسی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی کسی بڑے مدرسے کے فارغ ہوں۔ آپ اپنے زبان میں، اپنی سمجھ کے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے، آپ جہاں بھی کام کر رہے ہوں، جہاں بھی سودا لے رہے ہوں، سودا دے رہے ہوں، آپ جہاں بھی رہتے ہوں، جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، ہر جگہ پہ جہاں بھی انسانوں سے آپ کا ربط ہوتا ہے، جہاں دوست ملتے ہیں، جہاں دشمن ملتے ہیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے، نکاح کی مجلس میں ہوں یا کسی میت کی محفل میں ہوں یا کسی بھی موقع کے اوپر ہوں، آپ کا کام ہے کہ ہر وقت آپ کے مد نظر یہی بات ہو کہ صحیح بات جو اللہ کے رسول کی بات ہے، جو اسلام کی بات ہے، جو اللہ کی رضا ہے، میں اس کو جو ہے ان تک پہنچا دوں۔ یہ ہمیشہ جو ہے ہر وقت جو ہے یہ مشن سب سے آگے ہونا چاہیے ہمارا۔ ہم کمائیں گے بھی، کھائیں گے بھی، پہنیں گے بھی، اوڑھیں گے بھی، سب کچھ کریں گے، لیکن سب سے زیادہ ہماری نظر کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے دین کی بات جو ہے وہ کتنا پہنچایا، دین کی بات مجھے کتنا پہنچانا ضروری ہے، یہ جو ہے ہم کو اچھی طرح سے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور اپنے حساب سے ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے جو ہے نا کام کرے، اور اسی کے حساب سے اللہ رب العالمین اس سے حساب بھی لے گا۔ جو جتنا زیادہ جانکار ہے، جو جتنا زیادہ جو ہے وہ اسٹیجوں پہ رہتا ہے یا بڑے جگہوں پر رہتا ہے، اس سے اس پیمانے پہ حساب لیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس سے جو ہے وہ کم حساب لیا جائے گا، اور جو عام آدمی ہے جو زیادہ علم نہیں رکھتا ہے تو اس سے جو ہے بہت بڑا حساب لیا جائے گا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لیکن حساب لے گا، آپ کا حساب آپ کی طرح لے گا، میرا حساب میری طرح سے لے گا، اور بڑے بڑے جو علماء دین ہیں ان کا حساب ان کی طرح سے لے گا۔ جو جتنا زیادہ جانکار ہے اتنا زیادہ ذمہ دار ہے،
جو جتنی زیادہ پوسٹ کے اوپر ہے، بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، زیادہ بال بچے والا ہے، زیادہ خاندان والا ہے، زیادہ نوکر چاکر والا ہے، ذی حیثیت ہے، ہاں، اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ دین کو پھیلانے کی کوشش کرے. یہ جو ہے وہ اس کو ڈیوٹی کرنا ہے، اور کبھی بھی اس کا خیال نہیں کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ پہ مصیبت آئے گی. مصیبتوں سے نہیں ڈرنا ہے. مصیبتیں اللہ کے اذن سے آتی ہیں، اور اللہ تعالی ہم سے غافل نہیں ہے. اللہ ساری چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے. مصیبتیں جب چاہے گا ہٹا دے گا. ہمارا جو ہے وہ اگر ایگزام ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں. واللہ بکل شیء علیم. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ کے رسول کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. الہ نہیں ہے مطلب ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے. اللہ کے احکامات کے مقابلے میں ہم اپنے بچوں کی بھی نہیں سنیں گے، اپنے بیوی کی نہیں سنیں گے، اپنے باپ دادا کی نہیں سنیں گے، اپنی ماں کی بھی نہیں سنیں گے اگر وہ شرک کرنے کہتے ہیں، ہے نا. ہم کو جو ہے وہ سب چیزیں سکھا دی گئی ہیں، سب چیزیں بتا دی گئی ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کا قول، اللہ کا حکم، اور اس کو حکم کو لے کر آنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو چیزوں کو جو ہے ہمیں اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا ہوگا. پھر ایک دو منٹ ہے، شاید 5 منٹ ہے. تو ایک جو ہے بہت باریک، بہت ہی نازک، ایک جو ہے چور کھڑکی، بہت جو ہے نازک رشتہ، یہ بہت خطرناک راستہ جس سے ہم کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے. تو رکوع کی بہت ساروں 8 آیتوں کے اندر بہت اچھے اسباق ہیں. انشاءاللہ پھر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن یہ ایک آیت ہے، اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بہت بڑے مرض سے، بہت بڑے دھوکے سے ہم کو جو ہے وہ آگاہ کر رہا ہے. اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں، اللہ کی رضا کو پانے میں، جنت کے قابل بننے میں جو بڑی رکاوٹ تم کو آ سکتی ہے، جو بڑا خطرہ ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد، بیویاں نہیں، جوڑے میں سے. ازواج کے معنی جوڑا، زوج کے معنی جوڑا. تو ان من ازواجکم، تمہارے جوڑوں میں سے. جوڑوں میں سے بولے تو آدمی کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، دونوں یہاں پہ مراد ہیں. ان من ازواجکم اولادکم، اور تمہاری اولاد میں سے عدوا لکم فاحذروہم، تمہارے دشمن ہیں وہ، تم ان سے بچو. اب کیا ہوتا ہے، آدمی جو ہے بچوں کو پالنے، بچوں کو بیوی کے خواہشات پوری کرنے کے لیے، اب بعض بیویاں تو ایسی ہوتی ہیں، اتنی جاہل ہوتی ہیں، اسلام سے دور ہوتی ہیں، اسلام کی تعلیمات دینا ان کو ہم نے ضروری نہیں سمجھا. بیٹیوں کی پرورش ہم ایسی کرتے ہیں کہ بس پل جائے، دین کی تعلیم سے اس کو سنوارتے نہیں ہیں، نکھارتے نہیں ہیں. تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، جاہل ہونے کی وجہ سے جو ہے شوہر سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم کو یہ پہننا ہی ہے، یہ ایسے نیکلس چاہیے ہی چاہیے، تو بھلے سے حرام کما کے لا، تو کچھ بھی کر کے لا، چوری کر کے لا، ڈاکے ڈال کے لا، سود سے لا، یا حرام طریقوں سے کما، لیکن کما، ہمارے کو لا کر دے. اور آدمی بھی ہوتے ہیں جو اسلام نہیں جانتے، اللہ کا آخرت کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ بھی پھر جو ہے وہ جھوٹ بول کر، دغا دے کر، مال ترازو میں کم تول کر، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی کر کے جو ہے وہ مال، اپنے تھوڑے موڑے حلال مال کو یا زیادہ حلال مال کو حرام بنا دیتے ہیں، ہے نا. تو ایسا جو ہے وہ جب انسان جو ہے وہ اللہ کو جب بھولتا ہے تو پھر وہ کرتا ہے. تو پھر وہ کیا ہے، یہ بچے خاص طور پہ اور بیویاں، جوڑے، یہ اصل ہوتے ہیں جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، ہمارے بالکل، جن سے ہمیں ہمیشہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور وہ ہمارے بہت عزیز ہوتے ہیں، بہت دل کے قریب، دل میں بسے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے انسان کیا کرتا ہے کہ پھر جو ہے وہ اللہ رسول کا، اسلام کا خیال، تھوڑا سا آنکھ مچ کے، تھوڑا بلی جو ہے آنکھ مچ کے دودھ پیتی ہے، سمجھتی ہے کہ مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے، ویسا ہی جو ہے مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. حالانکہ جو ہے وہ آپ اس بات کو ایک دم اچھی طرح سمجھ لیں، آزما لیں. میں نے آزمایا ہوا ہے، میں نے بہت جگہ آزمایا ہوا ہے. میں آپ کو میری ایک بات بتاؤں، میری والدہ نے میرا یہاں تنور نگر میں فلیٹ تھا، بی ونگ میں 101 نمبر کا. سعودی میں میں تھا تو میں نے کما لیا تھا. جب میری والدہ نے اسے بیچنے کے لیے مجھے منع کی،
میں نے نہیں سنا, میں نے نافرمانی کی, اللہ مجھے معاف کرے. آج تک میرا ذاتی گھر نہیں ہے, آج تک میرا ذاتی گھر نہیں ہے. ہر کوئی سمجھ جائے کہ جو بھی گناہ کرے گا وہ گناہ کا بدلہ اس سے لیا جائے گا. جو بھی گناہ کریں گے, ہم کوئی گناہ ضائع نہیں جاتا ہے. انسان کیا سمجھتا ہے, گناہ کر لیتا ہے اور بعد میں جب مصیبت آتی ہے تو وہ بولتا ہے میں نے جو ہے وہ کیوں گناہ کے اوپر ذہن بھی نہیں جاتا اس کا. وہ اللہ توفیق دیتا ہے جن کو, اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دیتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ وہ کیا تھا. آپ جو ہے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ آپ کا ایک ایک عمل جو ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو ہم کو جو ہے وہ بھگتنا ہے, ہم کو اس کو بھگتنا ہے. ہم اپنی مرضی سے, اپنی آزادی سے, اپنی منمانی سے جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم عبد ہیں. ہم اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں, اللہ کا بندہ کہتے ہیں, اللہ کو اپنا مالک قرار دیتے ہیں. اللہ کو جب اللہ مالک تسلیم کر رہے ہیں تو اس کے سامنے ہم کو حساب دینا ہے, اور وہ حساب لینے پہ قادر ہے. جس سے چاہے, جب چاہے, جیسا چاہے, جتنا چاہے حساب لیتا ہے, وہ لے سکتا ہے. وہ یہ جو ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور کسی قسم کی بے راہ روی ہم نہیں چل سکتے. ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے. قربانیوں کے لیے ہم کو جو ہے وہ ہمیشہ آمادہ رکھنا ہے اپنے آپ کو. ہمارے لیے کوئی کنسیشن نہیں, اپنے لیے کوئی کنسیشن نہیں. ہم کو جینا ہے تو اللہ کے لیے اور مرنا ہے تو اللہ کے لیے. یہ فن ہم کو جو ہے وہ سیکھنا ہے, اور یہ اللہ کا کلام ہم کو سکھائے گا. اور یہ جمعہ کے اوقات جو ہم کو دیے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں, تو یہ صحیح معنوں میں اس کی قدر ہوگی. ہم ایز اے روٹین جو ہے کوئی بھی کام نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ یہ تمہارے بیوی اور بچے اصل جو ہے وہ چور کھڑکی ہے جو تمہارے بربادی کی جو ہے نا وہ ضامن ہو سکتی ہے. یہ سوراخ کر دیں گے تمہارے تھیلوں کے اندر, تمہارے ڈرموں کے اندر, تمہاری نیکیوں کے اندر, جہاں سے وہ ساری بہہ جائیں گی, اور تم جو ہے وہ خالی ہاتھ اللہ کے حضور جاؤ گے. نہ جنت ملے گی, نہ جنت کا نظارہ ملے گا. تو اس لیے جو ہے ہوشیار رہو. کسی کی محبت میں آ کر, کسی چاہنے والے کے جذبے میں آ کر جو ہے وہ اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, دین اسلام کی محبت کو ہم کبھی بھی نہ بھلائیں. ہر وقت تیار رہیں, ہر قربانی کے لیے تیار رہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ہم جئیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے اور اسلام کے لیے. ہم کو جو ہے وہ یہ اپنا شیوا بنا لینا ہوگا. تو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری اولاد اور ہمارے بیویوں میں سے جو ہے وہ جب ان کی محبت ہماری اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت کے اوپر غالب نہ آنے پائے, ہر وقت ہم کو جو ہے وہ اللہ رسول کی محبت اوپر رکھنا پڑیں گی, سب سے اول نمبر پر. اور وہی ڈیوٹی ہم کو سب ڈیوٹیوں کے اندر آگے رکھنا پڑیں گی. ہر وقت یہ کام کرتے رہنا پڑے گا کہ اسلامی تعلیمات, اسلامی معلومات جو بھی ہم کو معلوم ہیں وہ جو ہے لوگوں کو جب غلط دیکھیں تو وہاں بتا دیں, جہاں اچھا دیکھے تو وہاں تعریف کریں, جہاں معلوم نہیں ہے وہاں پر علم پھیلانے کی کوشش کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم فَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. اگر تم ان کو ایسا نہیں, اب بچے جو ہے بیوی ہے دشمن ہے تو سیدھا گن لے کے کھڑے ہو جائیں, ڈھنڈر اڑا دیں, نہیں. بلکہ جو ہے آپ کو ان کو درگزر بھی کرنا پڑے گا, یعنی چشم پوشی بھی کرنا پڑیں گی. ان کی اصلاح کرنا ہے لیکن مصلحت سے, حکمت سے, اچھے سے, نرمی سے. کبھی سختی بھی اختیار کرنا پڑے گی, تو سختی اختیار کرنے سے جو ہے وہ چوکنے کا نہیں. اب شادی ہو رہی ہے, بیٹا بول رہا ہے ڈھول تو بجانا ہی پڑے گا, کیا کروں, بچے نہیں سنتے, خاندان والے بول رہے, تب تیرا ایمان کہاں دفن ہو گیا. اللہ کا حکم بڑا ہے یا رشتہ داروں کا یا ان کا حکم, ان کی چاہت کو تو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لا سکتا, کیسے لا رہا ہے. تو یہ ہمیشہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہر موقع کے اوپر ہم کو جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اسلام یہ جو ہے ہمارے مد نظر رہنا ہوگا. تو یہ بچوں کی محبت جو ہے وہ دنیا کے اندر ساری محبت سے, ایک تو مال کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جلدی سے نکلتا نہیں ہے دین کے لیے, اسلام کے لیے وہ خرچ کرنا نہیں چاہتا. اپنے اوپر جو ہے وہ شادیاں ہوں گی تو طرح طرح کے جو ہے وہ کھانے اور یہ لوازمات اور پتہ چلا بہن جو ہے وہ بیچاری جو ہے وہ اس کا شوہر نہیں ہے, انتقال ہو گیا یا مطلقہ ہے, تو اس کے بچے جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہیں, اور رشتہ دار جو ہیں وہ بیچارے جو ہے بھوکے ننگے پھر رہے ہیں, اور یہ جو ہے بس میرا مال میں, اور اس تکبر کے اندر, اس نشے کے اندر اپنی دولت کو جو ہے وہ بے محابہ جیسا چاہا ویسا بہا رہا ہے. ہم اپنی دولت کو بھی اپنے حساب سے جو ہے وہ نہیں بہا سکتے. اللہ نے, اللہ کے رسول نے اور اسلام نے جیسا ہم کو بتایا ہے, ہم کو اسی طرح سے وہ استعمال کرنا پڑے گا. ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا, اگر ان کو درگزر کرو, معاف کرو, اور ان کی
ان کی عذر کو قبول کرو تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان اموالکم و اولادکم فتنہ، دیکھیے یہ بھی آگے کی آیت کہ تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، ہمارا مال بھی ہمارے لیے فتنہ۔ فتنہ بولے تو اردو کا فتنہ نہیں، اردو والا فتنہ نہیں، عربی کا فتنہ۔ عربی کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، امتحان۔ مال دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مال لے کے بھی آزماتا ہے۔ میرے پاس پورا مال آ گیا تو میں نے کمایا، میرا ہے تو میں غراتے نہیں پھروں، دندناتے نہیں پھروں، بلکہ اس مال کو کیسا استعمال کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی کیا کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیسا کرتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا۔ میرا مال جو ہے میرا مال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ امانت ہے، اللہ کی انمول نعمت ہے، اس کو جو ہے میں دوسروں کو دوں گا تو اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث کے مصداق بنوں گا کہ میں بیمار تھا تو نے میری جو ہے تیمارداری کیوں نہیں کی، میں بھوکا تھا مجھے تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ تو مسکینوں کے پاس، بیماروں کے پاس، کمزوروں کے پاس اللہ ملتا ہے، تو بیماروں کے کام آنا، کمزوروں کے کام آنا، ضعیفوں کے جو ہے وہ سروں پہ ہاتھ پھیرنا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، کمزوروں کے جو ہے وہ مسائل کو حل کرنا، بیواؤں کے کام آنا، سارے انسانوں کا، ساری انسانیت کا درد اپنے سینے میں بسانا، یہ ہے اصل اسلام۔ یہ ہوتا ہے مومن کہ اللہ کے لیے وہ جو ہے جینے والا بنے، اپنا مال ان کے لیے جو ہے وہ خرچ کرنے والا بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارا مال نہیں ہے، تمہارے باپ کا مال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں طاقت دی، قوت دی، عقل دیا، سوجھ بوجھ دی، تم نے جو لگایا اس کا نتیجہ دیا۔ تمہارے ہاتھ میں نتیجہ نہیں تھا کہ میں کما لوں گا، میں کر لوں گا، تم کام کر سکتے تھے لیکن وہ نتیجہ ہی بنے گا۔ بہت سارے جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں لیکن منافع نہیں ہوتا ہے، فیل ہو جاتے ہیں، دکانیں بند ہوتی بھی ہم کو نظر آتی ہے، لیکن الحمدللہ بہت سارے ہوتے ہیں تھوڑا سا لگایا اور اتنا بڑا کمایا۔ تو ہمارے سامنے قرآن کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ قرآن پڑھی، اللہ کی کتاب ہم کو جو ہے ہمیشہ سیف رکھے گی، ہم کو مضبوط رکھے گی، اللہ کا بندہ بن کر رہنا سکھائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال تمہارا نہیں ہے بلکہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ قدرداں ہیں تمہارے جو ہے مال کو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر قرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو، تو دین کا کام کر کے ہم کو اللہ کی ایسی مدد کرنا ہے تو اللہ ہمارا ہوگا، اللہ کی مدد ہماری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے نا، اللہ کے نزدیک بڑا اجر۔ اللہ ہی ہے جو ہم کو ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہم کو معاف کر دے گا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا، اور ہم کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، دنیا کے اندر بھی سکون عطا کرے گا۔ لہٰذا ہم کو جو ہے اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے۔ کچھ آیتیں ہیں انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر غور کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے، اس کو اپنانے اور اس پر دل و جان سے قربان ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔